السلام علیکم جی، آج بہت دو اہم خبریں ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا، مزہ آئے گا آپ کو۔ ایک تو ایک شخصیت کا رونا ہے جو ہم پہلے رونا سنائیں گے، اور پھر دوسرا اس شخصیت کے رونے کو جو بے نقاب کیا گیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو وہ مزہ آئے گا۔ اور اس میں جو ہے وہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ پہلے جو اس رونے کو بے نقاب کیا گیا ہے، میں نے کہا کہ پہلے آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دیا جائے۔ جسٹس تاحال جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں، ان کی طرف سے ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست کے اندر کہا گیا ہے کہ جناب وہ درخواست جو ہے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی جو سماعت ہے اس کو فوری طور پہ روکا جائے۔ لیکن جج صاحب نے، فی الحال تو ہم جج ہی کہیں گے نا، جج صاحب نے اس کے اندر جو ہے کمال عقل مندی کے ساتھ ان گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے جو ان کے اوپر الزام لگے تھے، اور وہ ثبوت ڈاکومنٹری دستاویزی ثبوت بھی فراہم کر دی ہیں۔ اب ظاہر ہے ریفرنس کے فائل کنندہ جناب میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب پیچھے کیسے رہ سکتے تھے، تو وہ فوری طور پہ کود کے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کھلویا تیری آہستہ سے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس پھڑکائی ہے لاہور پریس کلب کے اندر، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ مظاہر علی اکبر نے آئینی درخواست دائر کی ہے، اور درخواست میں انہوں نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا جی جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب نے ایک بات تو کی ہے کہ انہوں نے جو جائیدادیں بنائی ہیں اور جو کہ غیر قانونی ڈیل کے ذریعے وجود میں آئی ہیں، ان کا اپنی ملکیت ہونا تسلیم کر لیا ہے۔ تاہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کہتے ہیں۔ اور میاں داؤد صاحب سوال اٹھاتے ہیں کیسا جج ہے سپریم کورٹ دا جسے کوئی لیگل فیلڈ کے اندر دھوکہ دے گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ پہلے حاضر سروس جج ہیں جن کا احتساب ہونے جا رہا ہے اور جن کے خلاف ٹھوس حقائق موجود ہیں۔ ویسے میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ یہ پہلے جج ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنے خلاف لگنے والے الزامات جو ہیں وہ ان کو مقابلہ کرنے کا، ان کو انکاؤنٹر کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے اپنا میاں داؤد صاحب نے کہ نقوی صاحب نے انکوائری سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا ہے۔ سیاستدان کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، نقوی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا۔ انہوں نے کہا جی نقوی صاحب نے بہت سا اہم ریکارڈ جو ہے وہ حذف کیا ہے۔ ایک منی ٹریل ظاہر کی ہے، اور جس میں انہوں نے ٹیمپرڈ پراپرٹی خریدی ہے، جس کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل سے درخواست ہے کہ قانونی کارروائی کو آگے بڑھائے۔ اور نقوی صاحب یہ اعتراض کر چکے ہیں کہ ان کے پاس یہ کیس آیا تھا 2012 میں، یہ شیڈی ڈیل تھی پراپرٹی کے حوالے سے، اور انہوں نے پھر اپنا وہ الزام دہرایا کہ یہ 40 کروڑ روپے مالیت کی جائیدادیں تھیں، اور یہ جو کہ انہوں نے 10 کروڑ میں خریدی ہیں۔ جبکہ مظاہر علی اکبر صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انہوں نے ڈی سی ریٹ کے اوپر خریدی ہے، اور سارے لوگ ہی ڈی سی روڈ پہ خریدتے ہیں۔ پچھلے دنوں سینئر پیونیج جج سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں، ان کے خلاف جب اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے ریفرنس فائل کیا اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کا دھوم مچائی، تو جو دفاع جو تھا وہ لیا سردار صاحب نے، جو کہ سینئر پیونیج جج ہیں، وہ یہی تھا کہ جناب میں نے ڈی سی ریٹ کے اوپر رجسٹری کروائی ہے۔ اب جناب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جناب دسمبر 2021 میں پراپرٹی فروخت کرنے کے لیے جو شخص آیا، اس وقت ان کے پاس جو ریکارڈ آیا اس میں تمام چیزیں موجود تھیں، تو انہیں اس کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو ہو گیا جی پہلا، جو کہ میاں داؤد ایڈوکیٹ دے ہاتھ پھر جو چڑھ جائے بندہ وہ پھر سکھا تو نہیں نہ جاندا۔ تو میاں داؤد صاحب دی پٹیشنر، اور انہوں نے پہلے والے آرگومنٹ دیے تھے، اور ان آرگومنٹ کو قبول کرتے ہوئے ہی سپریم جوڈیشل کونسل نے
جو تھا وہ 4-1 کے 5 ممبر ہیں جی اس کے 4 لوگوں نے کہا کہ جی ان کو تفصیلی جواب کے لیے نوٹس جاری ہونا چاہیے. 5 میں اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ جناب انہوں نے نوٹس جاری کر دیا. ان کو ڈیٹیل رپلائی کا میرے خیال 10 جنوری ہے یا 20 جنوری ہے. اچھا جی, اس کے یہ درخواست جو ہے یہ انہوں نے فائل کی ہے, اور نارملی جمعرات کو اجلاس ہوتا ہے سپریم کورٹ کا, جس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اگلے ہفتے کے لیے کون سی درخواستیں لگیں گی. اور وہ جو آج لسٹ آ چکی ہے اس کے مطابق تو یہ درخواست اگلے ہفتے نہیں لگنے جا رہی. اگلے ہفتے اگر یہ جمعرات کو کنسیڈر ہوتی ہے تو پھر اس سے نیکسٹ ویک کے لیے لگے گی نا, تو وہ تو پھر 10 سے کام آگے چلے جائے گا. ان دی مین وائل جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل پھر بیٹھ جائے گی. میرا دماغ اگر صحیح ساتھ دے رہا ہے تو مجھے لگتا ہے 10 جنوری تک اگلا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ملتوی ہوا تھا. تو خیر یہ ہے اس حوالے سے. اب آ جائیے, ٹول وج گئے نے, ਧਮਾਲਾਂ پہ گئی نے پورے ملک دے وچ, پوری دنیا دے وچ جناب ਧਮਾਲਾਂ پہ گئی نے. ہم نے بڑی کوشش کی, بڑا اچھل کے چھلانگیں لگائیں اور اڈیاں چک کے پھا لین دی کوشش کی تھی, لیکن ساڑھے تے کسی نظر نہیں پئی. اور نظر پہ گئی ہے جناب ون اینڈ اونلی عبدالقیوم صدیقی کے اوپر. عبدالقیوم صدیقی صاحب کا نام لے کے جناب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے فرمایا ہے. اور انہوں نے کیا فرمایا ہے, تو چلتے میں آیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں میرے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں میں نے جو اپنے دلائل بند لفافے میں جمع کر کے جس سپریم جوڈیشل کونسل کے رجسٹرار کو یا سیکرٹری جو بھی ہوتا ہے اس کو دیے تھے, وہ عبدالقیوم صدیقی نے اپنے پروگرام AQS لائیو کے اندر ڈسکس کیے, اور جس کے اندر ان کی بدنیتی بھی واضح تھی اور ان کا مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی واضح تھا. ویسے میں عبدالقیوم صدیقی نے کیا, میں نے کہا یار سپریم کورٹ کا جج پٹیشن فائل کرے اور شکایت لائے کہ اینے ویکھو نا مینوں ماریا ہی گیا جی. ٹھیک ہے, تو میرا مطلب ہے کہ یہ تو اعزاز کی بات ہے نا رپورٹر واسطے. ٹھیک ہے, ادروائز تو وہ جج صاحب خود بھی طلب کر سکتے تھے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر. نہیں کیا, انہوں نے جا کے شکایت لائی. اب قیوم صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ایک رپورٹر ہیں, ایک جرنلسٹ ہیں زاہد گشکوری صاحب. زاہد گشکوری صاحب تاریخ میں انہی دنوں میں سپریم کورٹ تشریف لاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں جن دنوں میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ کسی مسئلے کے اندر پھنسے ہوتے ہیں. پھر زاہد گشکوری صاحب جس چینل کے اوپر بھی ہوں اس چینل کے اوپر وہ نقوی صاحب کے فیملی ذرائع کے حوالے سے کر کے پھر خبر فائل کر دیتے ہیں کہ جی میرا ان کے خاندان کے افراد سے رابطہ ہوا ہے اور خاندان کے افراد نے مجھے یہ بتایا ہے. یعنی کہ وہ نقوی صاحب کا نقطہ نظر بیان کر دیتے ہیں. لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں یار, ہمارے بھی بہت سارے ججز کے ساتھ تعلقات رہے ہیں اسی طرح کے. ٹھیک ہے, اور ہم ان سے چیمبر کے اندر بھی جا کے ملتے رہے ہیں, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یا کوئی انہونی بات نہیں ہے. وہ کئی دفعہ جج صاحب کوئی ایسی بڑی پٹیشن دیتے تھے, مجھے یاد ہے ایسا بڑا کوئی فیصلہ دیتے تھے. مجھے یاد ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو نیکسٹ سینئر پیونی جج ہوں گے میرا خیال, منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ پلاسٹک بیگز والا کو دیا تھا. انہوں نے بڑا انتھوزیازم کے ساتھ طلب کیا تھا اور بتایا تھا دیکھیں میں نے کیسی تاریخ لکھ دی ہے کہ وہ جو کالے شاپر بیگ استعمال نہیں ہو سکیں گے, تو وہ بہرحال انہوں نے دیا تھا, مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح. تو اور بھی اس طرح بہت سارے جج صاحبان جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو ہو لیکن یہ تو مدافعت کے اندر درخواست تھی نا. اب قیوم صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جی ٹائم لائن کاٹ لو. ٹھیک ہے, ٹائم لائن یہ ہے کہ زاہد گشکوری صاحب نے اپنے ٹی وی چینل کے اوپر وہ خبر پہلے بریک کی, اور وہ خبر دوپہر کو 1-2 بجے 2:30 بجے بریک ہو جاتی ہے, اس کے اوپر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. قیوم صدیقی صاحب کا ولاگ اپلوڈ ہوتا ہے شام کو 7 بجے, تو وہ پہلے تو اس کے پاس پہنچ گئی تھی نا. اور پھر ظاہر جرنلسٹ مجاں دیاں بھیناں ہوندیاں نے, جرنلسٹوں کے دوست ہوتے ہیں. زاہد گشکوری نے جب خبر بریک کر دی ہوگی تو دوستوں کے فون آئے ہوں گے نا, یار تو نے وہ خبر بریک کر لی ہے نا, اب مجھے بھی دے دے. ٹھیک ہے, اور جو مخالفین ہیں زاہد گشکوری صاحب کے وہ یہ الزام لگاتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ انہوں نے باقیوں نے بھی ونڈی. ٹھیک ہے,
یہ شیئرنگ ہوتی ہے جرنلسٹوں کے اندر نا، خبر کی شیئرنگ ہوتی ہے. ہم تو بعض اوقات میں تو اس بات کا حامی ہوا کرتا تھا جب میں رپورٹنگ کرتا تھا کہ میری ایکسکلوسیو خبر کی بھی اگر کسی دوست کو سمیل آ گئی ہے کہ آج اس نے یہ ایکسکلوسیو خبر دی ہے اور اس نے فون کر لیا ہے کہ یار تم نے سنا ہے آج یہ خبر دی ہے تو مجھے صبح مسنگ پڑ جائے گی، تو 2 لائنیں لکھوا دیں. میں نے کہنا کہ تو ای میل کے اندر ان باکس کھول اپنے ای میل کا، میں تمہیں پوری خبر بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب اگر تم نے اسی طرح چھاپ لی تو صبح دونوں نوکری سے جائیں گے، تو اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کر لیں. میں تو اس بات کا حامی رہا ہوں. میں نے تو دوستوں کے لیے کبھی ایکسکلوسیو خبر بھی تو گشگوری صاحب نے بھی کسی کے ساتھ شیئر کی ہوگی، اسی لیے قیوم صدیقی نے کہا کہ یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے بانٹی ہیں، لیکن یہ خبر جو ہے یہ غیبی ہاتھوں نے، یہ والی جو جس کا الزام مجھ پہ لگ رہا ہے، یہ میرے AQS لائیو کرنے سے بہت دیر پہلے غیبی ہاتھ جو تھے وہ مختلف مخصوص جرنلسٹوں کو پہنچا چکے ہوئے تھے. لہذا پہن غصہ جو ہے وہ غریب کے اوپر ہی آتا ہے، پانی نیوی تھام پہ ہی آتا ہے، اس لیے یہ میرے اوپر انہوں نے غصہ کیا. میں کہا قیوم صدیقی صاحب ایسا نہ کرو، اپنا شہر اقتدار کے اندر اگر کسی جرنلسٹ کے پاس مرسیڈیز موجود ہے تو اس کا نام عبدالقیوم صدیقی ہے. تسی ماڑے کتوں ہو گئے، غریب کتوں ہو گئے یار. تو خیر جناب، قیوم صدیقی صاحب کو بہت بہت مبارک ہو کہ مطلب کہ دیکھو نا، یہ جرنلسٹ کی معراج ہوتی ہے. میں اپنی پروفیشنل کیریئر کی معراج سمجھتا ہوں وہ 40 سپاروں والا جو تھا نا جرنیل ISI کا سابق سربراہ، کیا نام تھا اس کا یار، وہ ریلوے کا منسٹر بھی رہا تھا. اس نے آ کے خاکسار کے خلاف ریلوے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے نام لے کے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں بھی بیٹھا ہوا تھا، انہوں پتہ نہیں سی ہے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، میرا مطلب ہے یہ جرنلسٹ کی معراج ہوتی ہے، اس کو انجوائے کرنا چاہیے. آپ کو اس عمر میں موقع مل رہا ہے عبدالقیوم صدیقی صاحب کہ آپ کے نام درخواستوں میں آ رہے ہیں اور فائل ہو رہے ہیں. تو یہ جناب ایک ہی صاحب کی طرف سے یہ 2، ایک ان کے خلاف پریس کانفرنس اور ایک ان کی آہو بقا، میں نے کہا دونوں کو اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. اور ہمارے دوست زاہد گشگوری اگر اپنا نقطہ نظر دینا چاہیں تو خاکسار حاضر ہیں. ٹھیک ہے، آہو. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.